3 محرم الحرام نئے سال کے اس پہلے اور سب سے برکت والے جمعہ کے دن صرف ایک ثابت لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس، بٹوے یا گھر کی تجوری میں رکھ لو۔ اگلے جمعے کے آنے سے پہلے اگر اللہ کی ذات سے 1 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ نئے سال کی پہلی برکت سے آپ کی جولی اس طرح بھرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 محرم نئے سال کا پہلا اور سب سے بڑا جمعہ کا خاص اور نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں۔ یاد رکھیے، آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ نئے سال کا وہ پہلا خوبصورت سورج ہے جو اپنے ساتھ غموں کی کہانی نہیں بلکہ کائنات کے مالک کی طرف سے برکت اور رزق کے نئے فیصلے لے کر آیا ہے۔ ایک طرف محرم کا یہ پاک اور برکت والا مہینہ جس کے ہر دن میں ایک عجیب روحانیت ہے، اور دوسری طرف جمعے کا یہ مبارک دن جسے خود اللہ نے سید الایام یعنی دنوں کا سردار بنایا۔ جب نئے سال کی شروعات ہو، محرم کی فضیلت ہو، اس پر سال کا پہلا جمعہ مل جائے تو یہ ایسا خوبصورت موقع ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج کائنات کے مالک کے خزانے کھلے ہیں۔ خزانوں سے رزق کی چھما چھم بارش ان لوگوں پر برسنے والی ہے جو آج کے دن اس چھوٹے سے عمل کی قدر کر لیں گے۔ محرم کا یہ پہلا جمعہ غریبوں کے لیے نئے سال کا پہلا تحفہ ہے، مومنوں کی پہلی عید ہے۔ آج کے دن کی گئی ایک تسبیح آپ کی آنے والی پوری زندگی کی قسمت کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ جب نئے سال کی پہلی برکت اور جمعے کی فضیلت ایک ساتھ مل جائے تو سمجھ لیجئے آج اللہ کے دربار سے آپ کی غریبی اور تنگی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے پورے سال محنت کرتے ہیں، دن رات خون پسینہ بہاتے ہیں، مگر جب بھی مہینہ ختم ہوتا ہے جیب خالی کی خالی ملتی ہے، ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں بچتا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ایک طرف قرض داروں کے صبح و شام کے تانے، دوسری طرف رشتہ داروں کی وہ بے رخی اور نظریں پھیر لینا جو انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ اپنے ہی بچوں کی چھوٹی اور ادھوری خواہشات، ان کی پڑھائی کی فیس، گھر کے خرچے جب پورے نہیں ہوتے تو ایک باپ اور ایک ماں کا دل اندر سے ٹوٹ کر چور چور ہو جاتا ہے۔ آپ اکیلے میں بیٹھ کر روتے ہیں، تڑپ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، میں پچھلے سال بھی اس غریبی میں رہا، کیا نیا سال بھی میری اس تنگی اور محتاجی میں گزرے گا؟ میری قسمت کا بند تالا کب کھلے گا؟ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی آہ نکلی ہے تو سن لیجئے، آج کا یہ نایاب وظیفہ آپ کے اسی روتے ہوئے دل کی دوا ہے، آپ کے ہر بے جواب سوال کا جواب ہے۔ آج اس نئے اسلامی سال کی شروعات پر ایک چھوٹے سے لونگ کے دانے پر کیا کیا گیا، یہ عمل آپ کی قسمت کے ان دروازوں کو کھولنے کی چابی ہے جو برسوں سے بند پڑے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ موقع بار بار لوٹ کر نہیں آتا۔ محرم کا مہینہ اور نئے سال کا یہ سب سے پہلا مبارک جمعہ، یہ خوبصورت موقع اور خوش قسمتی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ آپ کی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس وقت کی قدر نہ کی، اگر آج آپ نے اس نئے سال کی پہلی خوبصورت اور برکت والے نام کو عام دنوں کی طرح گزار دیا، یا اس 1 لونگ کے دانے کے عمل کو معمولی اور چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا، تو میری بات کا یقین کریں، آپ کو آنے والا پورا سال اسی طرح غریبی، اسی طرح تنگی، اسی رلا دینے والی پریشانی اور دکھوں میں گزارنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ پھر آپ پورا سال تڑپتے رہیں گے، مگر یہ نئے سال کا پہلا جمعہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اب فیصلہ بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے اگلے سال کے اس مہینے تک آپ کی زندگی میں اللہ کے ایسے معجزے ہو جائیں کہ آپ کا ہاتھ کسی انسان کے سامنے نہ پھیلے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کائنات کا مالک غیب سے آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو ہر محتاجی سے نکال کر امیر بنا دے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ابھی اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف چھوڑ دیں، پورے پکے یقین کے ساتھ اس چھوٹے سے لونگ کے دانے کو اٹھا کر اس عمل کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ایسا نصیب اور ایسا موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ تو ابھی اسی وقت اپنے گھر کے گرم مسالے سے ایک ایسا ثابت کا لونگ کا دانہ اٹھائیں جو بالکل پورا ہو، کہیں سے ٹوٹا پھوٹا نہ ہو۔ اس ایک پورے لونگ کے دانے کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، آرام سے اپنی مٹھی کو بند کریں، اپنی آنکھیں بند کریں،
اس بند مٹھی کے اندر اس لونگ کے دانے کی ہلکی سی گرمی کو اپنے جسم اور روح میں محسوس کریں۔ اپنے دل میں پورا یقین کریں کہ اس وقت اس مٹھی میں صرف ایک عام مسالہ نہیں بلکہ نئے سال کے پہلے جمعے کی برکت سے آپ کی بدلتی ہوئی قسمت کا ذریعہ موجود ہے۔ یہ چھوٹا سا لونگ کا دانہ آج آپ کے لیے غیبی خزانوں کا ایسا چراغ ثابت ہونے والا ہے کہ جب آپ اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اپنے پرس یا تجوری میں رکھ لیں گے تو جہاں جہاں آپ قدم رکھیں گے رزق اور برکت سائے کی طرح آپ کے ساتھ چلے گی، دولت پانی کی طرح برسنے لگے گی، وظیفے کی برکتیں اور فائدے آپ کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ایک بہت پیاری اور ضروری گزارش ہے۔ اس نئے سال کے پہلے مبارک جمعہ کے خاص عمل کی پوری اجازت لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ خدا کے لیے بھی اس چینل کا حصہ بن جائیں، کیونکہ یہ صرف ایک لال بٹن دبانا نہیں بلکہ اس برکت والے اور روحانی گروپ میں شامل ہونا ہے جہاں ہم روزانہ آپ کی پریشانیوں کے حل کے لیے ایسے ہی آزمائے ہوئے اور سچے عمل لاتے رہتے ہیں۔ آپ کا یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ نئے سال میں آپ کے لیے بھلائی کے دروازے کھولے گا۔ اب پوری توجہ کے ساتھ چلیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب اس مبارک گھڑی میں دنیا کے تمام کاموں کو، تمام فکروں کو، سوچوں کو ایک طرف چھوڑ دیں، پوری توجہ کے ساتھ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ وہ ایک لونگ کا دانہ جو آپ نے لیا ہے اسے دوبارہ اپنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، اپنی مٹھی کو بند کریں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ اب اپنی زبان کو اس پاک ہستی کے ذکر سے خوشبودار کریں جن کے صدقے یہ پوری کائنات بنی ہے، یعنی پوری محبت اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ محرم کے اس پہلے مبارک جمعہ کو جب آپ اس لونگ کے دانے پر درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تو اگر اس دوران آپ کے دل کو ایک عجیب سا سکون مل جائے، آپ کی آنکھوں میں نئے سال کی شروعات اور اپنے رب کے سامنے آنسو آ جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کائنات کے مالک اللہ رب العزت کے چنے ہوئے خوش نصیب بندے ہیں۔ محرم کے اس پہلے جمعے کو آپ کی زبان سے درود شریف پڑھنے کی دیر ہے۔ نوری فرشتے فوراً آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے ہونٹوں سے نکلنے والے ہر دعا کے لفظ پر آمین کہنے لگتے ہیں۔ پھر آپ جو بھی مانگتے ہیں وہ آسمان سے زمین پر اتر آتا ہے۔ یاد رکھیے، درود شریف کے بغیر ہر وظیفہ ادھورا ہے، ہر دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ ابھی تو آپ نے درود شریف کے بعد اس لونگ کے دانے پر وہ سب سے طاقتور اور خاص عمل پڑھنا ہے جو پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، جو غریب کو امیر بنا دیتا ہے۔ اب اس درود شریف کی برکت کے بعد آپ نے سب سے پہلا اور معجزاتی وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، اسے کتنی بار پڑھنا ہے، آئیے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ درود شریف کی خوشبو سے جب آپ کا سینہ اور آپ کی زبان روشن ہو جائے تو اب اس لونگ کے دانے پر اللہ کا ایک خصوصی نام پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے اس بڑے مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ پریشان ہیں۔ یاد رکھیے، نیت کے بغیر کوئی بھی عمل پورا نہیں ہوتا۔ آج نئے سال کے اس پہلے مبارک جمعے کو آپ جس بھی حاجت یا جس بھی مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، میرے رب کے کرم سے وہ مقصد، وہ ضرورت ہر حال میں پوری ہو کر رہے گی۔ جس کو جو چاہیے آج وہ مانگ لو۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو رزق کی نیت کرو، اگر کروڑوں کی دولت چاہیے تو دولت کی نیت کرو، اگر شادی میں رکاوٹ ہے، سچی محبت کی تلاش ہے یا دکان اور کاروبار کو چمکانا ہے تو پورے یقین کامل کے ساتھ اپنے دل میں نیت کرو۔ انشاءاللہ آج جو بھی مانگو گے نئے سال کے اس پہلے جمعہ کے صدقے سب کچھ مل جائے گا، اور آپ کا یہ ہاتھ میں پکڑا ہوا لونگ کا دانہ واقعی اللہ دین کا چراغ بن جائے گا۔ اپنے دل میں نیت کرنے کے بعد اب آپ نے اس لونگ کے دانے پر اللہ پاک کا سب سے طاقتور اور خاص اسم مبارک یا فتاحو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ محرم کے اس پہلے جمعہ کو اس لونگ کے دانے پر یا فتاحو پڑھنے کی دیر ہے، آسمان سے غیبی فرشتے آپ کی مدد کے لیے زمین پر اتر آئیں گے۔ یا فتاحو وہ معجزے والا نام ہے جس کا مطلب ہے سب سے بڑا دروازہ کھولنے والا۔ اسلامی روایتوں اور بزرگوں کی باتوں کے مطابق جب کوئی بندہ نئے سال کی شروعات پر اس پاک نام کا سہارا لیتا ہے تو کائنات کا مالک اس کے لیے رزق کے ایسے 70 دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے قسم ہے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو اس کے ذریعے مجھ سے مانگے گا میں اسے کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اس برکت والی گھڑی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ
کہ ابھی اسی وقت نیچے کمنٹ باکس میں اپنی سب سے بڑی ضرورت اپنے نام کے ساتھ ضرور لکھیں، تاکہ جب ہم اس ویڈیو کے آخر میں مل کر دعا کریں تو آپ کا نام بھی اس خاص غیبی دعا میں شامل ہو جائے، اور کیا پتہ کس کی زبان سے نکلی آمین آپ کی قسمت کو بدل دے۔ اب دھیان دیجئے کہ اس مبارک نام کو پڑھنا کیسے ہے۔ آپ نے اس لونگ کے دانے پر یا فتاحو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کریں۔ ایک سفید کاغذ پر اپنی 11 حاجتیں لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں اور بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی آپ 11 بار یا فتاحو پڑھ کر اس لونگ پر پھونک ماریں گے، میرے اللہ کے حکم سے اس نئے سال کے پہلے جمعہ کی برکت سے آپ کی وہ 11 کی 11 ضرورتیں معجزاتی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ اب جب آپ یا فتاحو کا یہ پہلا نایاب وظیفہ پورا کر لیں تو اب وقت ہے ہمارے اس عمل کے دوسرے اور سب سے بڑے حصے کا۔ اس سے اگلا وظیفہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور بڑا عظیم الشان ہے، جسے اس لونگ پر پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، زمین و آسمان کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ وہ بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ آئیے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے اس پاک نام کو پڑھنے کے بعد جس کی قسم خود رب کائنات نے کھائی، اب وقت ہو چکا ہے اس برکت والے نئے سال کے پہلے جمعہ کو دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی وہ بڑی سورت پڑھنے کا، جو سائز میں سب سے چھوٹی ہے مگر اپنی طاقت اور اثر میں سب سے بڑی ہے، اور وہ مبارک سورت ہے سورہ کوثر۔ محرم الحرام کے اس پہلے جمعہ مبارک کو ہاتھ میں پکڑے اس ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ کائنات کے مالک کی طرف سے آپ کے برسوں کے رکے ہوئے کام فوراً ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی قسمت کے برے دن پھر جائیں گے، آپ کی غریبی ہمیشہ کے لیے دولت میں بدل جائے گی۔ یہ لونگ کا دانہ نئے سال کی برکت سے آپ کے لیے وہاں سے رزق کھینچ کر لائے گا جہاں تک ایک عام انسان کا گمان اور خیال بھی نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، مگر اس صورت کی سب سے بڑی برکت سنیے۔ اس پہلے جمعے کو جب آپ اس لونگ کے دانے پر یہ صورت پڑھ لیں گے تو یہ لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس رہے گا تب تک آپ کی اولاد اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی بری نظر، حسد، کالے جادو، دشمن کی چالوں اور جنات کے شر سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آ جائیں گی۔ کوئی بری طاقت آپ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکے گی۔ سورہ کوثر کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ سورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مشکل وقت میں نازل ہوئی جب مکہ کے کافروں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ بے اولاد کہہ کر طعنہ دیا، آپ کا دل دکھایا۔ تب اللہ نے اپنے حبیب کی دل جوئی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، آپ کو ہم نے کوثر عطا فرمایا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی سخت قنون اور تنگی میں مبتلا تھے، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضور کے بتائے ہوئے اس روحانی طریقے پر جب انہوں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی تو نئے سال کی شروعات میں ان کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ پورے محلے کی مشکلات کو دور کر دیا۔ جب یہ صورت ہمارے نبی کی مشکلات کو خوشیوں میں بدل سکتی ہے تو آپ کی پریشانی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس مبارک موقع پر ابھی کے بھی نیچے کومنٹس باکس میں پورے دل سے لکھ کر اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ لکھ کر۔ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے نئے سال کے اس پہلے مبارک جمعے کو مجھے اس معجزاتی اور بڑے عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دھیان سے سنیں، اس چھوٹی مگر بڑی صورت کو آپ نے اس لونگ کے دانے پر کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس لونگ پر سورہ کوثر کو پوری 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ 33 بار پڑھ کر اس لونگ پر پھونک مار دیں۔ اب اس لونگ کے دانے کا آخر میں کیا کرنا ہے، اسے کہاں اور کس جگہ چھپا کر رکھنا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے اب اس لونگ کے دانے پر ہمارے اس وظیفے کا سب سے آخری اور حضور کا سب سے پسندیدہ عمل پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ آخری بڑا عمل کون سا ہے؟ آئیے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ! اب اس لونگ کے دانے پر یہ بڑی قرآنی صورت پڑھ کر پھونک مارنے کی دیر ہے کہ آپ کا یہ ہاتھ میں پکڑا ہوا لونگ، یہ چھوٹا سا لونگ کا دانہ اب آپ کی بند قسمت کے ہر بند تالے کی چابی بن چکا ہے۔ مگر ایک بات یہاں صاف صاف سن لیجئے، آج کے اس برکت والے دن صرف وہی خوش قسمت لوگ اس معجزے والے عمل کو کریں گے
اور اس کا پورا فائدہ صرف اور صرف انہی لوگوں کو ہوگا جو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بتائے گئے طریقے سے دیکھیں گے اور پورا دیکھیں گے، سکپ نہیں کریں گے، ایک ایک طریقے پر صحیح انداز سے عمل کریں گے۔ اب وقت ہو چکا ہے اس لونگ کے دانے پر تیسرا کلمہ پڑھنے کا۔ تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید، کائنات کے مالک کی بڑائی، اس کی توحید کا سب سے بڑا اقرار ہے۔ جب آپ محرم الحرام کے اس پہلے اور مبارک جمعہ کو اس لونگ کے دانے پر تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کریں گے تو اس کی فضیلت اور بڑی برکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں گے کہ یہ کلمہ آپ کے ہر مسئلے کا، آپ کی ہر مشکل کا آخری اور سب سے پکا حل ہے۔ اسلامی روایتوں میں اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور اس بندے کے گناہوں کو ایسے جاڑ دیتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ یہ الفاظ اللہ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ یہ کلمہ پڑھتے ہی آپ کا یہ لونگ کا دانہ ایک ایسا روحانی مقناطیس بن جائے گا کہ دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت، رزق، دولت، عزت اور کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو نئے سال کے اس پہلے اور محرم کے اس پہلے جمعہ کو صرف اور صرف ایک بار میرے کہنے پر اس عمل کو پورے پکے یقین کے ساتھ آزما کر دیکھ لو۔ لوگ پورا سال اس خاص وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں اور اس بڑے عمل کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جس گھر میں نئے سال کے اس پہلے جمعہ کو یہ عمل کر لیا جاتا ہے، اس گھر میں پورا سال کسی دوسرے وظیفے یا عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ عمل ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، ہر بیمار کو شفا دیتا ہے، ہر غریب کو امیر کر دیتا ہے۔ اس بڑے اور طاقتور عمل کی پوری اجازت کے لیے آپ کا اس چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو دل سے لائک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس برکت والے گروپ کا فائدہ آپ کو بھی ملتا رہے۔ اب دھیان دیجئے، آپ نے اس لونگ کے دانے پر تیسرا کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس لونگ پر تیسرے کلمے کو پورا 41 بار پڑھنا ہے۔ اپنی انگلیوں پر گنتے جائیں، ہر بار پورے دل کی تڑپ کے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 41 بار پڑھ کر اس لونگ پر پھونک ماریں۔ بس اب اس کے بعد آخر میں ہم نے اللہ کے دو خاص نام پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اس لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے، اسے کہاں چھپا کر رکھنا ہے، آئیے میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر اور سب سے اہم حصے میں بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب ہمارا یہ روحانی سفر اپنے آخری اور سب سے اہم حصے پر پہنچ چکا ہے۔ اب بالکل آخر میں آپ نے اس پہنچے والے لونگ کے دانے پر اللہ پاک کے دو بہت مبارک نام یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے ہیں۔ محرم کے اس پہلے جمعہ کو اس لونگ کے دانے پر یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے کی دیر ہے، اور طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ نام انسان کو غریبی کی گہرائیوں سے نکال کر امیر بنا دیتے ہیں۔ اسلامی روایتوں اور بزرگوں کے بیان کے مطابق یا غنیوں اللہ پاک کی وہ صفت ہے جس کا مطلب ہے سب سے بے نیاز، اور یا مغنیوں کا مطلب ہے دوسروں کو امیر کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص نئے سال کی شروعات پر ان دو ناموں کو پڑھتا ہے، اللہ اس کی دنیا کی محتاجی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ جو لوگ رزق، دولت اور بہترین نوکری کی تلاش میں ہیں، وہ آج کے دن اس عمل کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی دکان یا کاروبار ہے جہاں گاہک نہیں آتے، کام بالکل بند ہو چکا ہے، تو نئے سال کے اس پہلے جمعے کو اس لونگ پر یہ نام پڑھ کر دیکھیں۔ دکان پر گاہکوں کا اس قدر رش لگ جائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ برسوں پرانے قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کو قرضے سے ایسی معجزاتی نجات ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج جو چاہو گے وہ مانگ لو، میرے رب کے کرم سے آج وہ مل کر رہے گا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، نئے سال کے شروعات ہے، محرم کا پاک مہینہ ہے۔ اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے پاک گھرانے سے سچی محبت کرتے ہیں تو ابھی اسی وقت پورے احترام اور عقیدت کے ساتھ کمنٹ باکس میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں، اپنی محبت کا ثبوت دیں، کیونکہ جس زبان پر شاہ کربلا کا نام آتا ہے، اس گھر پر میرے رب کی رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ اب دھیان دیجئے، ان دو پاک ناموں کو آپ نے اس لونگ کے دانے پر کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا غنی ہوں یا مغنی ہوں ایک ساتھ ملا کر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
گنتی یاد رکھیے، صرف 11 بار اس لونگ پر آخری بار پھونک مار دیں۔ پھونک مارنے کے بعد اب آپ کا یہ روحانی عمل پورا ہو چکا اور یہ عام سا لونگ کا دانہ اب غیبی مدد کا بڑا خزانہ بن چکا ہے۔ اب غور سے سنیں کہ اس دانے کا آخر میں کرنا کیا ہے۔ مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو ہمیشہ کے لیے اپنے پرس میں رکھ لیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اسے اپنے ہینڈ بیگ یا بٹوے میں رکھ لیں یا گھر کی تجوری یا الماری میں رکھیں جہاں وہ پیسے اور زیور رکھتی ہیں، اور دکاندار حضرات اسے اپنی دکان کے گلے میں حفاظت سے رکھ لیں۔ مگر یاد رکھیے، اس لونگ کے دانے کی حفاظت کرنا اب پوری طرح آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسے کہیں گم نہیں کرنا۔ جب تک یہ برکت والا لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، کائنات کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی، آپ کی دولت، آپ کی خوشیاں چھین نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نئے سال کے اس پہلے جمعہ کے صدقے ہمارا سننا اور سنانا اپنے دربار میں قبول فرمائے، آپ کی تمام جائز ضرورتیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ میری طرف سے آپ کو محرم کا پہلا جمعہ بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔